بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغان اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں ناصر رینچن اور آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز۔ ناظرین، افغانستان سے کچھ اہم خبریں ہیں، خصوصاً افغانستان میں عبوری کابینہ کی حلف برداری کی تقریب کے حوالے سے طالبان نے اہم فیصلہ کیا ہے، اور کیا فیصلہ ہوا ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ وادی پنجشیر کی تازہ ترین صورتحال اور ایران کی مداخلت کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بیان دیں گے، اور اہم خبریں ہیں یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے افغانستان کی عبوری حکومت یا عبوری کابینہ کی حلف برداری تقریب کے حوالے سے طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کی جانب سے ایک اہم بیان آیا ہے۔ پاکستانی نیوز چینل بول نیوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ کابینہ کی تقریب کی جو حلف برداری کی جو تقریب تھی یہ اب ان کے پلان کا حصہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے اس تقریب کو کینسل کر دیا ہے، اپنی عبوری کابینہ کی حلف برداری کی تقریب کو۔ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا، ان کی جانب سے اعلان ہو چکا تھا، عبوری جو حکومت ہے اس کے اعلانات کے بعد تمام وزارتوں کا بھی نام انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ایک اہم انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے حلف برداری کی تقریب 9/11 کے دن رکھیں گے، یعنی اس دن رکھیں گے جس دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تھا، اور اسی دن طالبان کے خلاف امریکی جو حملے ہیں، جنگ ہے، اس کا آغاز ہو چکا تھا 20 سال بعد۔ اب افغانستان سے امریکہ کی شکست ہوئی اور افغانستان میں دوبارہ ایک دفعہ طالبان کی حکومت بننے کے بعد طالبان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی عبوری حکومت کے حلف برداری کا تقریب 9/11 کے دن ہی رکھیں گے۔ لیکن اب یہ اہم خبر آیا ہے سہیل شاہین کی جانب سے کہ اب یہ تقریب ان کے پلان کا حصہ نہیں ہے، یعنی بلا کسی تقریب کے جو وزارتیں انہوں نے نامزد کی ہے وہ اپنے کام جاری رکھیں گے۔ آخر کیا وجہ بنی کہ انہوں نے اس تقریب کو منسوخ کیا؟ کچھ وجوہات اس حوالے سے سامنے آئی ہے۔ سب سے اہم جو پہلی وجہ ہے وہ حکومت سازی کے حوالے سے، حکومت کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے ہے۔ طالبان نے کہ جیسے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے کہا گیا تھا کہ تمام اقلیتوں کو، تمام قومی و مذہبی گروہوں کو حکومت میں جگہ دی جائے گی، لیکن جو عبوری حکومت انہوں نے جس کا اعلان کیا ہے اس میں ایسا کہیں نہیں دکھتا عملی طور پر، جس طرح طالبان نے پہلے کہا تھا۔ اس وجہ سے وہاں پر اقتدار کی رسہ کشی اس وقت بھی جاری ہے، عبوری حکومت کے اعلان کے بعد بھی۔ تو یہ پہلا ایک اہم مسئلہ تھا، اقتدار کی رسہ کشی۔ دوسرا جو اہم مسئلہ طالبان کو افغانستان میں سیکیورٹی کا ہے، جیسے کابل ایئرپورٹ پر دھماکے سے بھی واضح ہے کہ افغانستان میں طالبان اب اس قدر طاقتور یا منظم اس وقت بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں کی تمام تقریبات کی یا دوسرے اہم جو تقریبات وہاں ہوتی ہیں ان کی سیکیورٹی سنبھال سکے۔ ایک طرف داعش کا خطرہ ہے، تو دوسری جانب جس طرح سے طالبان نے حکومت کے وزارتوں کی تقسیم کی ہے اور جو اعلان پہلے کیا تھا اس کی مناسبت سے بہت ساری قومیں اور مذہبوں کو ابھی تک اقتدار سے باہر رکھا ہے۔ اس وجہ سے بھی بدمزگی کا خدشہ تھا ان کی جانب سے، تو اس وجہ سے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دوسری وجہ ہو سکتی ہے طالبان کی جو تقریب ہے وہ منسوخ کرنے کی۔ اس کے علاوہ سب سے اہم ایک وجہ یہ ہے کہ اب تک طالبان کے جو افغانستان کے جو ہمسائے ممالک ہیں وہ تقریباً بیانات کے حد تک ہی صحیح طالبان کے ساتھ دیتے آ رہے تھے، جس میں چین، روس، ایران، پاکستان۔ لیکن اب نوبت یہاں آئی ہے کہ تقریب حلف برداری کے حوالے سے نہ پاکستان کو کوئی سرکاری سطح پر مدعو کیا گیا تھا، نہ دوسرے ممالک کو۔ اس کے علاوہ روس کی جانب سے بھی اس تقریب میں شرکت سے انکار سامنے آیا۔ اس کے علاوہ ایران کا بھی اب پنجشیر کے حوالے سے طالبان اور ایران آمنے سامنے ہیں، اور تیسری جانب اگر پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ابھی تک ہمیں سرکاری سطح پر کوئی اطلاع نہیں ہے، نہ کوئی دعوت ہے، نہ کوئی تاریخ کی ہمیں معلوم ہے، یعنی طالبان کی جانب سے دعوت نامہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے طالبان کی جانب سے ایک بیان آیا تھا، اس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو تقریب ہوگی اس میں ایران، چین، روس، پاکستان سمیت 5 سے 6 ممالک کے انہوں نے نام لیے تھے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ انہوں نے شرکت کرنی ہے، لیکن اب یہ کھل کے سامنے آیا، وزیر خارجہ نے بھی اس بات کی بتا دیا کہ ہمیں نہ کوئی تاریخ کے اعلان ہے، تاریخ کا پتہ ہے، نہ ہمیں کوئی دعوت نامہ سرکاری سطح پر موصول ہوئی ہے، یعنی کہ پاکستان نے بھی اس تقریب میں شرکت نہیں کرنی تھی۔ ادھر سے روس نے بھی آلریڈی منع کر دیا تھا، اور اب ایران کے ساتھ ان کا آلریڈی ایک پنجشیر کے حوالے سے پنگا چل رہا ہے،
جس کے بنا پر چونکہ اب یہ تقریب ہو رہی ہے، اس میں کوئی بھی ممالک اگر شرکت نہ کریں تو اس تقریب کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، لہٰذا اب طالبان مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اس تقریب کو منسوخ کریں۔ اب ہم آتے ہیں وادی پنجشیر کے حوالے سے۔ وادی پنجشیر کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وادی پنجشیر جو کہ ناقابل تسخیر کہلاتا تھا، لیکن اب طالبان نے وہاں کے شہر پر یا وہاں کے گورنر ہاؤس کے ارد گرد علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، لیکن اس وقت پنجشیر کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پنجشیر کی جو مزاحمتی فورسز تھے، امر اللہ صالح اور احمد مسعود کے انڈر میں جو فورسز وہاں پر طالبان کے خلاف مزاحمت کر رہی تھی، انہوں نے اب اپنی پناہ گاہیں پہاڑوں میں بسیرا کر لیا ہے۔ پہاڑوں کی جانب انہوں نے اب گوریلا وار شروع کیا ہے۔ طالبان کے لیے سخت مزاحمت کا سامنا ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ شہری علاقوں میں جو آبادی کے علاقے ہیں وہاں پر بھی اب خبریں آ رہی ہے کہ طالبان نے کئی خاندانوں سے کہا ہے کہ وہ اب پنجشیر کو چھوڑ کر کابل کی طرف ہجرت کریں، یا بعض کو وہ زبردستی کابل پنجشیر سے نکال رہے ہیں کابل کی جانب، اور وہاں پر کچھ شہروں میں کچھ علاقوں میں جو شہری علاقے ہیں وہاں پر تو طالبان کا کنٹرول ہے، لیکن پہاڑوں پر اب گوریلا جنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اہم خبر یہ ہے کہ امر اللہ صالح کے بھائی کے مارے جانے کی خبر ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ان کا بھائی وہاں پر طالبان کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا گیا ہے، جو کہ ایک اہم خبر ہے۔ اس کے علاوہ احمد مسعود کا ابھی تک نہیں پتا کہ وہ فرار ہو چکے ہیں یا وہاں پہ روپوش ہے، لیکن طالبان کی جانب سے اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ اب وہاں پر گوریلا جنگ ہے، اور وہاں کی جو مزاحمتی فورسز تھے ان سب نے پہاڑوں میں پناہ حاصل کی ہے، اور وہاں سے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پنجشیر پر طالبان کا مکمل کنٹرول نہیں ہے، بلکہ وہاں پر لڑائی اب بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر بڑے پیمانے پر وہاں کے آبادکاروں کو نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پنجشیر جنگ میں بھارت کی جانب سے بھی اہم مداخلت سامنے ہے۔ بھارت اپنے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ پنجشیر کے حوالے سے فیک نیوز چلا رہے ہیں، فیک امیجز اور فیک ویڈیو فوٹیجز کے ذریعے وہ پاکستان پر الزامات لگا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی EU ڈس انفو لیب ان کا عیاں ہو چکا ہے، اور اب پنجشیر کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں کی کہ وہ کسی طرح پاکستان کو اس میں ملوث قرار دیں، اور USA کی جو جٹ گرے تھے حادثاتی شکاروں کے، اس کو پاکستان کا فائٹر جٹ کہلایا۔ اسی طرح فیک نیوز فیک امیجز کے ذریعے انہوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن ایک دفعہ پھر بھارت یہاں پر ناکام ہو چکا ہے، اور پنجشیر کی جو حقیقت ہے وہ دنیا کو عیاں ہو چکی ہے، دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ لیکن اس کے پنجشیر کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ ایران اور طالبان کا ہے، افغانستان کا ہے۔ ایران کی جانب سے بھی شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھارتی جو ڈس انفو لیب ہے یا ان کی جانب سے جو پروپیگنڈا خبریں چلائی ہے، شاید انہوں نے اسی خبر کو اٹھا کے چلائی ہو۔ اس کے علاوہ پنجشیر کی تازہ ترین صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور بیان کیا کہ پنجشیر میں اس وقت لڑائی جاری ہے۔ خود طالبان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اب گوریلا جنگ کا وہاں پر سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ برقرار رہ سکے۔ کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔